السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، عید الاضحیٰ کا مبارک تہوار آنے والا ہے اور اس دن پوری دنیا کے مسلمان قربانی کرتے ہیں، لیکن بہت سے حضرات ایسے ہیں جو اس تہوار کو خوب شوق سے مناتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت، اس کی تاریخ اور یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا انہیں معلوم نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، قربانی کی تاریخ ایک عظیم یادگار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے اہل وطن کے ایمان سے بالکل مایوس ہو گئے اور آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا، آپ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ اور اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے اور عراق کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے بالآخر ملک شام پہنچ گئے۔ اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ نے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، مجھے ایک نیک فرزند عطا فرما دیجیے۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک فرزند کے پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ پس ہم نے ان کو حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی۔ حلیم المزاج کہہ کر اشارہ کر دیا گیا کہ وہ بچہ اپنی زندگی میں ایسے صبر و ضبط اور بردباری کا مظاہرہ کرے گا کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکے گی۔ تو جب وہ فرزند اتنی عمر کو پہنچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے برخوردار، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ بعض روایات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن تک مسلسل دکھایا گیا، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے، اس لیے خواب کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دو، اور وہ پوری طرح ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارمانوں سے مانگے ہوئے اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم اس وقت دیا تھا جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا اور پرورش کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اب وقت آ گیا تھا کہ وہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا بنے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 13 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے فرمایا کہ تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابا جان، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے۔ اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال جذبہ جاں سپاری کی تو شہادت ہی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کم سینی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسی ذہانت اور کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا تھا، بلکہ محض ایک خواب کا تذکرہ فرمایا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی طرف سے اپنے والد بزرگوار کو یہ یقین بھی دلایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پس جب وہ دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، یعنی باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا اور بیٹے نے ذبح ہو جانے کا ارادہ کر لیا، بعض تاریخ اور تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ آج تک مینا کے 3 جمعرات پر اسی محبوب عمل کی یادگار میں کنکریاں مار کر منائی جاتی ہے۔ بالآخر جب دونوں باپ بیٹے یہ انوکھی عبادت انجام دینے کے لیے قربان گاہ پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے، ایسا نہ ہو کہ میرے خون کی چھینٹیں آپ پر پڑ جائیں اور میرا ثواب گھٹ جائے۔ اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھیں گی تو انہیں زیادہ غم ہوگا، اور اپنی چھری بھی تیز کر لیجئے اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی چلائیے تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے۔ اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجئے، اور آپ میری قمیص میری والدہ کے پاس اگر لے جانا چاہے تو لے جا سکتے ہیں، شاید کہ اس سے انہیں کچھ تسلی مل سکے۔ ذرا سوچئے کہ اکلوتے بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر جواب دیتے ہیں
کہ بیٹے تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے مددگار ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیٹے کو بوسا دیا اور پرنم آنکھوں سے انہیں باندھا، انہیں پیشانی کے بل خاک پر لٹا دیا، اس طرح کروٹ پر لٹا دیا کہ پیشانی کا ایک کنارہ زمین سے چھونے لگا۔ اور بعض دوسرے حضرات نے اس طرح لٹانے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سیدھا لٹایا تھا، لیکن جب چھری چلانے لگے تو بار بار چلانے کے باوجود گلا نہیں کاٹ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیتل کا ایک ٹکڑا بیچ میں حائل کر دیا تھا۔ اس موقع پر بیٹے نے خود یہ فرمائش کی کہ ابا جان مجھے چہرے کے بل کروٹ سے لٹا دیجئے، اس لیے کہ جب آپ کو میرا چہرہ نظر آتا ہے تو شفقت پدری جوش مارنے لگتی ہے اور گلا پوری طرح نہیں کٹ پاتا۔ اس کے علاوہ چھری مجھے نظر آتی ہے تو مجھے بھی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اسی طرح لٹا کر چھری چلانی شروع کی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو کام تمہارے کرنے کا تھا تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب یہ آزمائش پوری ہو چکی ہے، اب انہیں چھوڑ دو۔ ہم مخلصوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، یعنی جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے اور اپنے تمام جذبات کو قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو ہم بالآخر اسے دنیاوی تکلیف سے بھی بچا لیتے ہیں اور آخرت کا اجر ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آسمانی آواز سن کر اوپر کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈھا لیے کھڑے تھے۔ یہ جنتی مینڈھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا تھا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے کے بجائے اس کو قربان کیا۔ انہی کی یادگار کے طور پر قربانی کا طریقہ جاری کیا گیا۔